اصول سمجھ لو، شیطان کم سے شروع کرتا ہے پر کم پہ راضی نہیں ہوتا، منیمم سے شروع کرتا ہے پر کبھی تجھے منیمم پہ چھوڑتا نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہو بہت بڑی شخصیت ہے لیکن اچانک اس کا کردار بدل جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا نمازی تھا، بڑے سے بڑا زاہد تھا، یہ عابد برسیسا، یہ عباد بنی اسرائیل۔ کبھی قارون کے قصے سنتے ہو، کزن ہے حضرت موسیٰ کا، کیا ہو گیا؟ اتنا نیک بندہ۔ نبی کے زمانے میں کئی ایسے عابد تھے، زاہد تھے، یا رسول اللہ دعا کریے امیر بن جائیں، امیر بن جائیں، اور جب دعا کی اور زکات لینے کے لیے گئے، جناب رسول کا ہی منکر ہو گیا۔ فرمایا شیطان کم سے شروع کرتا ہے پر کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی عادت میں اگر کوئی مبتلا ہے، مثلا جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، آپ سب سے پوچھ لیجئے شروع کیسے ہوا تھا؟ سب کہیں گے مولانا کم سے شروع ہوا تھا۔ یعنی پہلے 4-5 دوستوں نے کہا کہ ایک پھونک مار لو، ایک پھونک سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان یہی بولتا ہے نا، ایک پھونک سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، 1 منٹ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدھا منٹ نامحرم کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، 2 منٹ کوئی گندی چیز دیکھنے، اسی سے شروع کرتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے کم سے شروع کر، پھر میں تجھے عادی کیسے بناتا ہوں، یہ میرا کمال ہے۔ ہر نشئی، ہر نشہ کرنے والا پہلے کیا کرتا ہے؟ کم سے شروع کرتا ہے۔ یہ فارمولہ بتا دیا، فرمایا یہ مت کہنا تو سید ہے، یہ مت کہنا تو مولائی ہے، یہ مت کہنا تو نمازی ہے، یہ مت کہنا تو عزادار ہے، یہ مت کہنا تو روزے دار ہے، یہ مت کہنا کہ تو بڑا قرآن پڑھتا ہے، لہٰذا میں تھوڑا کروں گا تو مجھے کچھ کا اصول ہے۔ آگ کو، پیٹرول کو آگ لگاؤ گے، وہ چھوٹی سی چنگاری بھی ہو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پورے بکھیرے کو پکڑ لیتی ہے۔ اسی طرح کم سے شروع کرتا ہے پر کم سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ اصول اپنی زندگی میں بٹھا دے، گندگی کی طرف جاؤ گے گندے ہو جاؤ گے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر بندہ چھوٹا سا جھوٹ بولے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ تو مولا نے منع کیا، فرمایا ایک اصول یاد رکھ لے، غلط محفل میں نہ بیٹھا کرو، غلط لوگوں میں نہ بیٹھا کرو۔ محفل کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ظلمتوں میں جاؤ گے اندھیروں میں ڈھل جاؤ گے، نور میں آؤ گے نورانی بن جاؤ گے۔ ارے کتنا اثر ہوتا ہے، بندہ 1 ہفتے کے لیے کربلا جاتا ہے، کیا نماز کی لذت ہوتی ہے، کیا ذکر خدا کی لذت ہوتی ہے، کیا عبادت کی لذت ہوتی ہے۔ کیوں یہ لذت آ گئی؟ یہ لذت گھر کے مصلے پہ کیوں نہیں آئی؟ یہ لذت گھر کی محلے کی مسجد میں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ وہاں پہ وہ صحبت نہیں تھی جو کربلا میں حسین کی صحبت۔ امام حسین نے کہا سر کٹا دوں گا لیکن اصول کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ ہر سوسائٹی میں دیکھو، وہ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں جو اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ نفاق اپنے اصول پہ کمپرومائز کرنے کا نام ہے۔ وہ لوگ مارے جاتے ہیں جو اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے جو اصولوں پہ کیا مسئلہ تھا حسین ابن علی کا؟ یہی مسئلہ تھا، علی اصول پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہرواں، یہ ساری جنگیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ علی اصول پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور معصوم فرماتے اگر لوگوں کا ساتھ ہو تو کب کا علی معاشرے میں بہتری کو لا چکے ہوتے، لیکن اگر لوگ ہی اصولوں کے پکے نہ ہو، جنگ پہ چلنا ہے علی گرمی ہے، جنگ پہ چلنا ہے علی سردی ہے، کہ تم کیسے مجاہد ہو کہ سردی سے ڈرتے ہو، گرمی سے ڈرتے ہو، اتنے بہانے کرتے ہو۔ علی اللہ کے حضور میں تم سب کی شکایت کرے گا کہ خدایا میں حق کے لیے بلا رہا تھا لیکن لبیک کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو مسئلہ اصول زندگی امیر المؤمنین کا ہے کہ لوگ اصولوں کو پسند نہیں کرتے، کہتے فوراً اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، فوراً اپنے اصولوں سے واپس آ جاؤ۔ تو علی نے ایک اصول بنایا تھا، فرمایا نجاشی اور میرے صحابیوں یاد رکھنا کبھی بھی غلط محفل میں نہ جانا، کیونکہ غلط محفل، غلط سنگت، غلط دوستی، غلط ماحول تجھے غلط بنا دیتا ہے۔ اور یہ نجاشی رات کا پہر تھا، علی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا تو رات کے راستے میں 2 دوست اس کے ساتھ ملے، پرانے یار تھے، پرانے دوست تھے۔ علی کی محفل کی وجہ سے ان سے بہت دور ہو چکا تھا۔ دوستوں نے کہا چل ڈیلی مسجد جاتا ہے، ارے ہمیں ٹائم کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے، شاید مولا کوئی خطبہ دے رہے ہوں، شاید خیرات علم اور متاع بانٹ رہے ہوں۔ کہتے نہیں 10-15 منٹ چل جا، ہماری محفل میں بیٹھ جا۔ اس نے اصول توڑا جو علی نے بولا تھا، جو خدا نے بولا تھا، جو رسول نے بولا تھا، غلط محفل میں نہ جاؤ۔ شیطان کم سے شروع کرتا ہے پر کم پہ راضی نہیں ہوتا۔